سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ ایک ایسا سورہ ہے جس میں 7 آیتیں آئی ہیں، 7 آیات اس سورے میں ہیں، اور آیات کے 7 ہونے پر امت مسلمہ میں کسی میں بھی اختلاف، کسی بھی جماعت میں اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سورے کا مخصوص طور پر ان 7 آیتوں کے بارے میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو قرآن اور اس کے مثل 7 آیات عطا کیے ہیں۔ اس کے مثل کا مطلب یہ ہو گیا کہ 113 صورتیں پوری ایک طرف اور قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کا سورہ ایک طرف، یہ دونوں برابر کے وزن کے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 آیات کا ذکر کیا، ہم کو جب آپ اور میں احادیث پڑھتے ہیں تو ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خاص بات بتا دوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرشتے نے وحی کے ذریعے پہنچایا وہ فرشتوں کے سردار روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ اگر تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو اس میں حدیث پاک کا ذکر آیا ہے، اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی آواز آسمان پر سنی اور آپ نے فوری جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس قسم کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور وہاں سے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے، اور جب وہ فرشتہ آیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات وحی کی، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ گویا یہ الگ فرشتے سے خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے بھیجا اور پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی بھیجا۔ علماء دین مفسر قرآن کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ 2 بار وحی کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک وہ مخصوص فرشتہ جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہلے کبھی وہاں سے نہیں نکلا، وہ جنت کا دروازہ کبھی پہلے نہیں کھولا گیا، اور وہ پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کے 3 آخری آیات کی وحی لایا۔ اب ساتھ میں ایک اور بات سمجھیے کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کے اتنے سارے نام آئے ہیں جو کسی اور سورے کے اتنے نام نہیں آئے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اور یہ الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب بھی کہا، یعنی اللہ کی کتاب کی ماں، ام القرآن، قرآن کی ماں، عربی میں کہتے ہیں ماں کو، قرآن کی ماں، کتاب کی ماں۔ اور عرب اس زمانے میں کا یہ لفظ کسی بھی اس چیز کے ساتھ لگاتے جس کو باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت دینا چاہتے، یا وہ اہمیت کی حامل ہوتی، یا ایسی چیز ہوتی جس میں ضروریات کے بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا وہ لوگ مکہ المکرمہ کو، مکہ شہر کو، عرب کفار مکہ، عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وہاں پر بسے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، عرب لوگ اس کو ام القرا کہتے تھے، شہروں کی ماں کہتے تھے۔ ایسا شہر جہاں باقی کے شہر والے خود وہاں پر آتے ہیں، یعنی پرائم سٹی، آپ کا میٹروپولیٹن سٹی، یا یوں سمجھیے کہ تمام ٹاؤنز اور سٹیز میں سب سے اہمیت کا حامل سٹی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا۔